آباد پارہ نمبر ہے 13، رکو نمبر ہے 18 اور آیت نمبر آج ہم پڑھیں گے سورہ ابراہیم کی 35 اور 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل ھذا، اے میرے پروردگار بنا دیجئے، ھذا البلد، اس شہر کو، آمناً، امن والا، وجنبنی، اور بچا لیجئے مجھ کو، وبنیہ، اور میری اولاد کو، ان نعبد، اس بات سے کہ ہم عبادت کریں بتوں کی۔ رب انہن، اے میرے پروردگار بے شک وہ بت، اضللن کثیرا من الناس، انہوں نے گمراہ کر دیا بہت سارے لوگوں کو۔ فمن تبعنی، سو جو شخص میری اتباع کرے، فإنہ منی، پس بے شک وہ مجھ سے ہے، ومن عصانی، اور جو شخص میری نافرمانی کرے، فإنک غفور الرحیم، بے شک آپ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ ربنا انی اسکنت، اے میرے پروردگار بے شک میں نے ٹھکانہ دیا اپنی اولاد کو، بوادن، ایسی وادی میں، غیر ذی زرع، جو کہ کھیتی والی نہیں ہے، ہاں، عند بیتک المحرم، وہ تیرے محترم گھر کے پاس ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے پروردگار تاکہ وہ نماز قائم کریں، فاجعل افئدۃ من الناس، اور پس بنا دیجئے دلوں کو لوگوں میں سے، تہوی الیہم، کے مائل ہو جائیں ان کی طرف، وارزقہم، اور ان کو رزق دیجئے، من الثمرات، پھلوں میں سے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ پھر دوستو یہ جو آیات مبارکہ ہیں جن کا میں نے ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا، یہ آگے بھی ہے، یہ پورا رکوع ہے اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں، لیکن میں نے 3 آیتیں پڑھی اور ان 3 آیتوں میں بھی ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری دعائیں مانگی۔ ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط اور تعلق کیا ہے، اس پر ذرا غور کریں، پھر آگے چلتے ہیں۔ آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک پیغام دیا کہ وہ کیا تھا، نماز قائم کرو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، چھپ کر بھی اور ظاہری طور پر بھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ کیا، آسمان کو بنانا، زمین کا بنانا، آسمان سے پانی اتارنا، پھلوں کا نکلنا، یہ وہ ساری چیزیں بیان کی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، جو ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ جتنے بھی دنیا میں انسان آئے جو اللہ کو مانتے تھے، چاہے ان کا تعلق انبیاء میں سے تھا، چاہے ان کا تعلق عام لوگوں میں سے تھا، اگر وہ اللہ کو مانتے تھے تو انہوں نے یہ تمام چیزیں اللہ سے مانگی۔ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ رب العزت نے پیچھے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اب یہ نہیں کہا کہ یہ نعمتیں میں نے تمہیں عطا کر دی ہیں، میں نے پیدا کی ہیں۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے ہیں وہ کس سے مانگتے تھے؟ اللہ سے مانگتے تھے،
اور خاص طور پہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ ہمارے جد امجد ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جد امجد کہا جاتا ہے، تو جد امجد ہونے کی حیثیت سے ابراہیم کا تذکرہ کیا کہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کتنے مستجاب الدعوات تھے، کتنے اللہ کے خاص بندے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 دن تک آگ کے پیٹ میں ان کی حفاظت فرمائی، ان کا ایک بال بھی نہ جلا، اس کے باوجود انہوں نے کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سب سے پہلی جو دعا ہے وہ کیا ہے؟ اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ اے اللہ میرے شہر کو امن والا بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملہ دو جگہ پر ارشاد فرمایا، ایک جگہ پر ہے پہلے پارے میں اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا، وہاں پر ہے بلدن آمنا، اور یہاں پر ہے ھذا البلد آمنا۔ کئی لوگ سوال کر لیتے ہیں کہ جی وہاں پر بلدن ہے، یہاں پر البلد ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ چونکہ ہم عربی لوگوں سے واقف نہیں، اسے ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ میں آپ کو آسان لفظوں میں بتاتا ہوں کہ وہ دعا اس وقت کی ہے جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑنے آئے تھے اور وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، تو فرمایا تھا ھذا بلدن آمنا۔ عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں نکرہ۔ کیا کہتے ہیں؟ نکرہ، یعنی جس چیز کا تعین نہ ہو اس کو نکرہ بولا جاتا ہے۔ انگلش میں کیا کہتے ہیں جی؟ ناؤن کے پروناؤن کیا کہتے ہیں نکرہ کو؟ ہاں جی اسٹوڈنٹس، آپ 9th کلاس میں پڑھتے ہیں، بتائیں۔ نکرہ یعنی وہ جس کا تصور نہ ہو، ناؤن کہتے ہیں اسے، یعنی جس کا کوئی تصور نہ ہو۔ اس وقت چونکہ گھر کا تصور نہیں تھا، شہر کا تصور نہیں تھا، اس لیے ابراہیم نے کیا لفظ بولا؟ بلدن آمنا۔ اور جب شہر بن گیا پھر کیا بولا؟ البلد، معرفہ، پروناؤن، یعنی متعین کر دیا کہ یہ شہر، یہ شہر۔ اس لیے ان دونوں میں فرق ہے، اس فرق کو آپ یاد رکھیے گا، کبھی آپ کو ڈاؤٹ ہو جائے کہ یار وہاں یہ ہے اور یہاں یہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو سب سے پہلی دعا کی وہ کی تھی یا اللہ میرے شہر کو امن والا بنا دے، یا اللہ میرے شہر کو پرسکون بنا دے۔ اور یہ ہماری دعاؤں میں شامل ہے، ہمیں لازمی طور پہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرے شہر میں، میرے ملک میں امن عطا فرما، سکون عطا فرما۔ کیوں؟ امن سے کیا ہوتا ہے؟ امن سے اس شہر کی معیشت بحال ہوتی ہے، معاشرتی زندگی بحال ہوتی ہے، آپس میں پیار محبت بڑھتا ہے، آپس میں ہمدردیاں بڑھتی ہیں۔ اور مزے کی بات آپ کو بتا دوں کہ دوسرا لفظ ابراہیم علیہ السلام نے بولا کہ یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے محفوظ فرما۔ یہاں پر بھی دیکھیے میرے دوستو، پہلے حقوق العباد کی بات ہوتی ہے اور بعد میں کس کی بات ہو رہی ہے؟ حقوق اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو ضروری ہے کہ انسان پہلے اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لے، ارد گرد کے نظام کا جائزہ لے، ارد گرد کے نظام کو درست کرے، اور جب ان چیزوں سے فارغ ہو جائے پھر اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مصروف کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگے جو تذکرہ آ رہا ہے کہ پہلے گھر کی تعمیر کی، بیت اللہ کی تعمیر کی، اور تعمیر کرنے کے بعد پھر کیا کیا؟ اللہ کی عبادت میں کیا ہو گئے؟ مصروف ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے نظام کو درست کریں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا کریں؟ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائیں۔ اور ایک چیز کا تذکرہ خاص طور پہ فرمایا کہ یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو شیطان یعنی بتوں کی عبادت سے محفوظ کرنا، بچا کر رکھنا۔ بت کیا کرتے ہیں، بتوں کی وجہ سے کیا ہوا، یہ اگلی مجلس میں انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔